پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل جس عنوان کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیار میں ایک مرتبہ پھر میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس عنوان کے حوالے سے آپ نے مجھے پابند کیا ہے، آپ نے اشتہارات کے ذریعے سے عنوان سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، تاریخ اسلام اور ہم۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گویا کے دو حصے ہیں عنوان کے، ایک عنوان کے دو حصے ہیں، ایک تو اسلام کی تاریخ اور دوسرا ہم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے اور وقت میں بڑی گنجائش بھی چاہیے، لیکن نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم بہت تفصیلی کوئی گفتگو کر سکیں، اس لیے کہ میرے بعد بھی خطیب کو آپ کو سننا ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق سے وقت میں جتنی گنجائش ہوئی، ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تاریخ کسے کہتے ہیں۔ مورخین کے نزدیک تاریخ کا وجود یہ ہے کہ گمشدہ کڑیاں انسان اپنے ماضی کی اپنے ذوق کے مطابق اس کو جوڑتا ہے، اسی کو تاریخ کہتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کی تاریخ آپ کو مکمل طور پر نہیں ملے گی۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ جس دن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فاران کی چوٹی سے کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اسلام کی مکمل تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ صبح بھی ہمارے سامنے ہیں، شامیں بھی ہمارے سامنے ہیں، میدان جنگ بھی ہمارے سامنے ہیں، میدان امن بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوشی کے لمحات بھی ہمارے سامنے ہیں اور غم کی وہ کیفیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کے اوراق کو الٹتے چلے جائیں تو عقل دنگ رہتی ہے۔ کیا ایسے قدسی صفات لوگ بھی اس روئے زمین پر آئے تھے کہ جن کے نقوش پا کو دنیا اس وقت بھی ڈھونڈ رہی ہے، دنیا اس وقت بھی تلاش کر رہی ہے، اور دنیا اس وقت تک کامیاب ہو نہیں سکتی جب تک کہ ان کے نقش پا کو تلاش نہ کر لیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کی تاریخ بڑی خوبصورت تاریخ ہے، لیکن افسوس جو قومیں اپنے ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، پھر اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور جو قوم اپنی اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، پھر اس قوم کو ایک زندہ قوم کی حیثیت سے مانا جاتا ہے۔ اس قوم کی پھر آنے والی نسلیں جو ہے، ماضی کے ان خطوط کو یا ماضی کی ان عمارتوں کے ذریعے سے مستقبل کی ترقی کے حوالے سے وہ منصوبہ تیار کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری تاریخ کیا ہے؟ اگر ہم مذہب کے میدان میں اپنی تاریخ دیکھیں تو مذہب ہمارا جو ہے، یہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، جو مذہب اللہ نے پسندیدہ ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔
اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے سیاست بھی کی ہے، ہم نے تجارت بھی کی ہے، ہم نے ملکوں پر جو ہے حکومت بھی کی ہے، ہم نے جہاں بانی کا انداز بھی لوگوں کو دیا ہے۔ علم کے میدان میں مسلمانوں کی تاریخ ہے، دولت کمانے کے میدان میں مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ آئیے تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ خدمت خلق کے معاملے میں مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مذہب پر عمل کرنے کی ہماری تاریخ دیکھی جائے تو ہم مذہب کے معاملے میں کتنے پختہ تھے، کتنے مضبوط تھے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات میں چھوٹی سی ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے اور اس کو میں نے پڑھا اور اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مذہب کے معاملے میں مسلمان کتنا پختہ تھا اور پختگی کی وجہ سے اس کو برکتیں کتنی نصیب تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک دیہاتی ایک شہر میں سفر کر کے جاتا ہے اور جب وہ دیہاتی سفر کر کے جو ہے وہ شہر میں پہنچتا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، یعنی ایک گیند ہوتی ہے جس کو لوگ اپنے پیر سے مارتے ہیں، اس کو فٹ بال کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گیند تھی بڑی خوبصورت، دیہاتی نے وہ جو مجمع لگا ہوا تھا ان کو ہٹا کر کے آگے جانے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ حیرت زدہ تھا، آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب اپنے پیروں سے مارتے ہیں۔ گیند اڑ کر میدان کے باہر جاتی ہے تو بھی لوگ اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، یعنی اگر وہ گیند اڑ کر کے باہر چلی جائے تو لوگ کھیل ختم نہیں کر دیتے بلکہ وہ گیند کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنے پیروں سے مارتے ہیں۔ وہ حیران تھا، آخر اتنا خوبصورت گیند ہے، اس کے اندر کیا قصور ہے، عیب کیا ہے کہ لوگ اس کو اپنے پیروں سے مار رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک دانشور کا ہاتھ اس کے کندھے پر جاتا ہے اور دیہاتی کے کندھے کو دباتا ہے۔ دیہاتی مڑ کر کے اس دانشور کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد بڑی معصومیت سے سوال کرتا ہے، یہ بتائیں اس گیند کا قصور کیا ہے جو اس کو بہت پیروں سے مارا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ پیر مارے جا رہے ہیں، یہ اڑ کر کے باہر جاتا ہے تو بھی لوگ اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ تو اس وقت اس دانشور نے اس کی عقل کے مطابق جواب دیا، اس لیے کہ گفتگو عقلوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دانشور جواب دیتا ہے، بیٹے تو اس بات پر حیران ہے کہ اس کو آخر مارا کیوں جا رہا ہے، اس کو لاتیں کیوں ماری جا رہی ہے تو بڑا خوبصورت، ہے تو بڑا قیمتی، لیکن اس کے باوجود بھی مارنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دانشور نے کہا مارنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گیند اوپر سے تو بڑا خوبصورت ہے مگر گیند اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ اس کو پیر مار رہے ہیں اور اس کو گیم کا نام دے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان لوگوں کے قدموں میں ہیں، لوگ مسلمانوں کو پیروں میں رکھے ہوئے ہیں، لوگ مسلمانوں کو پیروں سے کچل رہے ہیں، سیاست کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، معیشت کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، تہذیب کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، ثقافت کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، ہر معاملے میں کچلے جا رہے ہو۔ شاید یہ قصور جو گیند کا تھا وہی قصور ہمارا ہے کہ گیند اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ اس کو پیر مار رہے ہیں۔ مسلمان بھی اندر سے خالی ہو گیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اندر آخر ہوتا کیا تھا؟ اندر دین ہوتا تھا، اندر خشیت ربانی ہوتی تھی، اندر عشق رسول ہوتا تھا، اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ اور خشیت ربانی کے حوالے سے اندر سے بھرا ہوا تھا، کوئی تمہیں پیر مارنے کی جرات کرنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ بحر ظلمات میں دوڑا دینے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اکبر، ساحلوں پہ کشتیاں جلانے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، سمندروں کا سینہ چیرنے کی طاقت رکھنے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، ذروں کو سینہ چیر کر کے اللہ اکبر اس کو چمکانے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، لوگوں کو تہذیب، تمدن، کلچر اور ثقافت دینے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں۔ لوگ کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے، جس نے قوموں کو کھانے کا سلیقہ سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، جس نے ایجوکیشن کا انداز دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، جس نے اخلاق عطا کیے ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں، جس نے تمدن کے ساتھ جینا سکھایا
آیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جلتی ہوئی بیواؤں کو چتا پر جلنے سے جس نے بچانے کا شوق دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے ان کے سینوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا کرنے والی قوم کو قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان وہ ہے جنہوں نے اخلاق دیا، جنہوں نے کردار دیا، جنہوں نے ذوق دیا، جنہوں نے شوق دیا۔ خود کی بیٹیوں کو سے جو قوم نفرتیں کرتی تھی ان کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا کی۔ یتیموں کو منحوس سمجھنے والوں کو یتیموں پہ رحم کرنے کا جذبہ کس نے دیا ہے تو وہ قوم مسلم نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بھول گئے ہو اپنی تاریخ کو، اور دشمن نے تمہارے ساتھ سازش کی ہے کہ تم ہیروں کی زندگی تو یاد رکھو لیکن تم اپنی تاریخ یاد نہ رکھ سکو، تمہیں اپنا وہ جو ہے وہ ماضی یاد نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دین کے حوالے سے کتنے باغیرت تھے، اندر سے خالی ہو گئے ہو۔ آؤ، یہ محفلیں اس لیے منعقد ہوتی ہے تاکہ ہم اندر سے بھر جائیں، اس لیے کہ یاد رکھنا جو اندر سے خالی ہوتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کے وجود کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے بھی اس پر رونا رویا ہے، کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ کی آگ سینوں میں جلتی رہی تھی اس وقت تک تم بابا تاج الدین کی شکل میں تھے، جب تک عشق رسول کی آگ تمہارے سینوں میں جل رہی تھی اس وقت تک تم فقیہ ملت کی شکل میں تھے، جب تک عشق مصطفیٰ کی آگ تمہارے سینوں میں جل رہی تھی اس وقت تک تم امام احمد رضا کی شکل میں تھے، عشق کی آگ جب تک تمہارے سینوں میں جل رہی تھی اس وقت تک تم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ کی شکل میں تھے، جب تک تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی تھی تم محدث اعظم اور مفتی اعظم کے روپ میں تھے، کبھی مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی کے روپ میں تھے، کبھی تم غوث اعظم اور غریب نواز کہلاتے تھے۔ کیوں؟ عشق رسول کی آگ جل رہی تھی، زمین کے جس خطے میں بیٹھ جاتے جنگلوں کو منگل کر دیتے تھے، یہ تاثیر عشق مصطفیٰ کی تھی۔ دین انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے۔ آج قوم مسلم جو اس وقت لرزہ برندہ میں ڈری ڈری سہمی سہمی افسردہ ہے، وجہ کیا ہے؟ اندر دین نہیں ہے۔ ٹوپیاں پہننے سے صرف کوئی دیندار نہیں ہوتا، چہروں پہ داڑیاں رکھنے سے صرف کوئی دیندار نہیں ہوتا، چند سجود کر لینے سے مسجد میں بھی کوئی صرف دیندار نہیں ہوتا۔ دین کا تعلق اندر سے ہے، اندر سے۔ اور یاد رکھنا جب اندر بھرا ہوتا ہے تبھی انقلاب آتا ہے، باہر سے جو انقلاب آئے گا وہ مردہ کر دے گا۔ پہلی بات تو باہر سے انقلاب آ بھی نہیں سکتا، انقلاب اندر سے آتا ہے۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، مرغی دیکھیے، مرغی دیکھیے، سب نے دیکھی ہوگی، ہاں تو کہہ دے، دیکھیے تو کہہ دے ہاں۔ ڈرتے سہمتے کیوں ہے بھائی؟ یہ محفل واعظ ہے، کوئی نفرتوں کا بیان تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو محبتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ڈرے سہمے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ محفلیں ہیں جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توجہ فرمائیں، یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں مغفرت نصیب ہوتی ہے، تقدیریں بدلتی ذکر مصطفیٰ سن کر۔ تو اللہ اکبر۔ آپ نے مرغی دیکھی ہے، مرغی چند دنوں تک جب انڈے پر بیٹھتی ہے تو اس وقت اس انڈے کے اندر بچے پیدا ہو جائیں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اگر انڈا برسوں فریج میں رکھا رہے سڑ جائے گا لیکن وہ کبھی چوزا نہیں بن سکتا، لیکن 15-20 دن ایک مرغی کے نیچے رہتا ہے اور وہ مرغی بن جاتا ہے۔ انڈا مرغی بننے کے لیے مرغی کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ ایسے ہی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں مرید انڈے کی طرح ہے اور پیر مرغی کی طرح ہے، جب تک یہ انڈا مرغی کے نیچے نہیں آتا تب تک چوزا نہیں بنتا، ویسے مرید جب تک سچے پیر کی صحبت میں نہیں آتا اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچتا۔ چھیکے میں رکھا ہوا انڈا گندا تو ہو سکتا ہے مگر چوزا نہیں بن سکتا، برسوں پڑا رہے گا، خراب ہوگا لیکن چوزا نہیں بنے گا۔ چوزا بننے کے لیے اسے مرغی کے نیچے رہنا ضروری ہے۔ تو مرغی بس 15-20 دن کے بعد
وہ چوزا بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اس انڈے پر اس چوزے پہ رحم کرے اور اپنے ہاتھ سے وہ چھلکے خود نکالے اوپر سے، انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، ٹھیک ہے. اگر کوئی سوچے کہ اس چوزے پہ میں رحم کروں اور اپنے ہاتھ سے اس انڈے کے اس کھول کو توڑ دوں، کیونکہ چوزا کمزور ہے، ابھی تو اس کی عمر 1 سیکنڈ کی بھی نہیں، وہ تو اندر ہے، ابھی اس کی کوئی عمر بھی نہیں ہے، میں اس پر رحم کروں گا اور اوپر سے میں اس کے انڈے کو توڑ دوں گا. سچ کہنا مرغی پالنے والوں، اگر نہیں پالا ہے تو پال کے دیکھ لینا، لیکن جو ماہرین ہیں مرغیوں کے اور اس علم کے، ان علوم کے، ان سے پوچھو، اگر وہ اپنے ہاتھ سے انڈا توڑے گا تو اندر کا چوزا زندہ نہیں رہے گا بلکہ مر جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب جو اوپر سے آتا ہے وہ موت لاتا ہے. لیکن اب کوئی انسان اس چوزے پہ رحم نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، چوزا اندر ہی سے چونچ اٹھا کر کے اسے توڑنے کی کوشش کرتا رہے. کہاں وہ نازک چوزا جس نے ابھی ایک سانس بھی نہیں لی لیکن اندر سے وہ طاقت لگا رہا ہے، تو آخر انڈے کا وہ مضبوط کھول اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس وہ اندھیرا ختم ہوتا ہے اور دنیا کا سویرا چوزا دیکھتا ہے، نئی زندگی پاتا ہے، حیات نو پاتا ہے، بلا تمثیل. اوپر کا انقلاب ہلاک کر دیتا ہے، اندر کا انقلاب حیات نو عطا کرتا ہے. اندر اپنا دین سے آباد کر لو، وہ انقلاب آئے گا کہ دنیا کی کوئی قوم تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتی. اندر کوئی آباد کرے، اندر کوئی آباد کرے. میرے عزیز، اگر اندر عشق اور سوز سے آباد ہو جائے تو اللہ مٹی اور پتھر میں بھی جان پیدا کر دیتا. اگر اندر سوز و محبت پیدا ہو جائے تو مٹی اور پتھر میں بھی جان پیدا ہوتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں عمارتیں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن کوئی عمارت دیکھنے کے لیے کوئی جاتا ہے؟ آپ کے ناگپور میں کتنی عمارتیں بنی ہیں، لیکن کیا کوئی اس کو سفر کر کے دیکھنے جاتا ہے؟ مگر ایک عمارت ایسی ہے ہندوستان میں جسے تاج محل کہتے ہیں، اس کے لیے لوگ انگلستان سے بھی سفر کر کے آتے ہیں، یورپ کے ملکوں سے سفر کر کے آتے ہیں صرف اس کو دیکھنے کے لیے. میں پوچھتا ہوں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت بہت ساری ہے، لیکن بڑی خصوصیت میری نگاہ میں یہ ہے کہ وہ عمارت بنی ہے صرف سوز و محبت کی بنیاد پر. نادان اگر اپنے جیسے کسی انسان کی محبت و سوز میں عمارت بن جائے تو وہ عمارت میں اتنی کشش اور جان پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انگلستان والوں کو بھی کھینچ رہی ہے، وہ یورپ والوں کو بھی کھینچ رہی ہے، وہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی کھینچ رہی ہے. محبت کے اندر سوچو، جب بیوی کی محبت میں یہ کشش ہے تو اللہ کے محبوب کی محبت میں کشش کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندرون کو آباد نہیں کیا ہے، ہم نے صرف، بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے، میری بات کا کوئی غلط مفہوم مت لینا ناگپور والوں، میرے بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا، ہم نے ٹوپیوں پہ توجہ دی ہے. ٹوپیاں خوبصورت ہو جائے، داڑھیوں کی تراش خراش خوبصورت ہو جائے، جبے اور کرتے خوبصورت ہو جائے. نادان، یہ چیزیں کبھی انقلابی نہیں ہوتی. اپنا دل خوبصورت بنا جس میں سوز بھی ہو، جس میں عشق بھی ہو، جس میں درد بھی ہو، جس میں آہو فگا بھی ہو، جس میں آہ سہرگائی کا جذبہ بھی ہو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب تک اندرون آباد نہیں ہوگا اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا. ہم نے باہر سے بڑی محنتیں کی ہے، جسے سب دیکھتے ہیں اسے سجا لیا، جسے رب دیکھتا ہے اسے سجانے کی کوشش نہیں کی. اسی لیے تو آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے. بات چلی تھی ہم مذہب میں کتنا پختہ تھے، بات دور نکل گئی. مذہب کی پختگی اگر بیان کروں تو دیکھیں، صرف ایک ذات کو پیش کرتا ہوں، اس ذات کا نام ہے بلال حبشی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے پختہ تھے ہم مذہب میں، یہ اپنی تاریخ اور صرف اپنی تاریخ ہے بس. آپ کسی مذہب کے ماننے والے میں یہ استقامت نہیں دیکھیں گے جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں. حضرت بلال اسلام قبول کرتے ہیں، بلال کو پکڑ لیا جاتا ہے اور غلام تھے امیہ کے، اور کہا جاتا ہے بلال محمد عربی کو چھوڑ دو. آپ کہتے انہیں نہیں چھوڑ سکتا.
دیکھیں یہ اپنی ہم تاریخ بھول گئے ہیں اصل میں. بڑا احسان کیا جلسے والوں نے، حضرت مفتی صاحب نے اور ہمارے کیا نام ہے اب ساجد بھائی، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اجتماعی شادیاں ہیں، ختنہ وغیرہ ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے اپنے حبیب کے صدقے میں. تو آپ نے اچھا عنوان دیا اسلام کی تاریخ. سوچیں آپ کیا ہے. حضرت بلال کو پکڑا گیا، محمد عربی کو چھوڑ دو. بلال حبشی کہتے ہیں جان دے دیں گے انہیں نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اب ذرا آگے سنتے جائیں آپ دھیان کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ سنیں. بہت سادی سمپل سی گفتگو کہ نہیں چھوڑیں گے. پہلا اسٹیپ چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے. اچھا نہیں چھوڑو گے تو پھر کہا کہ اگر تم انہیں چھوڑ دیتے ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، مال دے دیں گے. حضرت بلال حبشی نے کہا ایمان کے مقابل میں دنیا کے کسی مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. پھر اب پہلے سادے لب و لہجے میں کہا جس کے غلام تھے، نہیں چھوڑا دین. پھر دھمکی دی، بلکہ پھر لالچ دی کہ آزاد کر دیں گے، دولت دے دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے. بلال نے کہا تب بھی نہیں. اب تیسرا مقام آتا ہے دھمکی کا. کہ بلال اگر محمد عربی کو نہیں چھوڑو گے وہ سزا دی جائے گی جس کا دنیا تصور نہیں کر سکتی. حضرت بلال حبشی نے کہا واللہ میں ہر سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں لیکن ان کا دامن اور ان کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ جن کو عشق و محبت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ تو برداشت کر لیتے ہیں، محبوب کی چوکھٹ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، محبوب کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، محبوب کی یاد سے غفلت گوارا نہیں کرتے. پھر تاریخ اسلام گواہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ایک رسی ڈال دی جاتی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بلال کی وہ رسی دے دی جاتی. مکے کے وہ بچے بلال کو ادھر ادھر کھینچتے پھرتے رہتے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں بلکہ جب مکۃ المکرمہ میں ریت تپ جاتی اور ریت جو ہے اللہ اکبر خوب تپ جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا اور ایک بڑا پتھر چٹان حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دی جاتی اور اوپر سے چابک مارے جاتے. بلال اب بھی موقع محمد عربی کو چھوڑ دو. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں دین سے دور کرنے کے لیے ایک بندے کو تپتی ہوئی ریت پر، کون سی تپتی ہوئی ریت؟ ناگپور اور ممبئی کی تپتی ہوئی ریت نہیں بلکہ تپتی ہوئی عرب کی ریت، وہ پتھریلی زمین، وہ پتھروں کی زمین. اللہ اکبر. جہاں آج بھی گرمی جب شباب پر ہوتی ہے تو انسان گھر کے باہر نہیں نکل سکتا، گرمی کی شدت اور تمازت یہ ہوتی ہے. لیکن اللہ اکبر آج سے 1450 سال پہلے کی وہ تپش، وہ حرارت و گرمی اور اس تپتی ہوئی ریت پر کپڑے اتار کر، کرتا اتار کر بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ رکھا جاتا اور بلال کروٹ نہ لے سکے حضرت بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا اور مطالبہ کیا تھا؟ صرف ایک، دین چھوڑ دو، محمد عربی کو چھوڑ دو. حضرت بلال حبشی کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں دامن رسالت نہیں چھوڑ سکتا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو تاریخ اسلام ہے، یہ تو تاریخ اسلام ہے. اب ہم بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کر، بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر، بلال حبشی کو کوڑے مار کے دین اور محمد عربی سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. بلال نے سارے صدمے سہے لیکن دامن رسالت نہیں چھوڑا. اور ہم، کیا ہمیں بھی ریت پہ لٹایا جاتا ہے؟ کیا ہمارے سینوں پہ بھی پتھر رکھے جاتے ہیں؟ پھر ہم دین سے دور کیوں ہو گئے؟ مسجدوں سے دور کیوں ہو گئے؟ فجر کی نماز نرم نرم قدوں پر نیند پہ قربان کیوں کرنے لگے؟ کیا تمہیں بھی پتھر ہیں؟ تمہارے سینوں پہ بھی پتھر رکھے جاتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بول کر دین سے دور ہو رہے ہو؟ کیا جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں کوئی مجبور کرتا ہے؟
تمہارے وجود پہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کل نماز پڑھنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ اگر آج ہندوستان جیسے ملک میں نماز پڑھے تو ہندوستان کے برادران وطن بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دین پہ عمل کر کے سزا پاتے تھے، پھر بھی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہاں دین پہ عمل کر کے عزت مل رہی ہے، پھر بھی دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ کہاں دین چھوڑ رہے ہیں؟ گانوں کی دہلیز پر دین کا سودا کر رہے ہیں، گانوں کی دہلیز پہ دین کا سودا کر رہے ہیں، دولت کی دہلیز پہ دین کا سودا کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لو، چند روپے کسی مسلمان کو دے کر، تھوڑے سے پیسے کسی کو دے کے دیکھ لو، پھر دیکھو کتنا ایماندار اور دیانتدار ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آگاہ ہو جاؤ، جس کے پاس امانت نہیں ہے، یعنی جو امین نہیں ہے، جو امانت کا خیال نہیں کرتا، حضور فرماتے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اپنی تاریخ کیا تھی؟ اپنی تاریخ کیا تھی؟ بلال حبشی کو ریت پر لٹا کر، بلکہ کبھی انگاروں پہ لٹا کر دین سے دور کیا جا رہا تھا، دین سے دور ہونے کے لیے تیار نہ تھے، اور آج ہم نے شراب کی چوکھٹ پر ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کے 16 17 سال کے بچے نشے کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ دنیا آپ سے پیار نہیں کرتی ہے، آپ کو گناہوں کے دلدل میں اتنا ڈبا دینا چاہتی ہے کہ صبح کہاں ہو رہی ہے اور شام کہاں ہو رہی ہے تم اس کا ادراک نہ کر سکو۔ جوؤں کے اڈوں پر الگ الگ جوئے، کل تک جوئے کھیلنے کے لیے باضابطہ طور پر لوگ کلبوں میں جا رہے تھے، اب اسمارٹ موبائل کے اندر اس جوئے کے اتنے آپشنز آ گئے ہیں کہ اسکول میں بیٹھے ہوئے بچے، ایک بیٹھا ہوا ہے 10ویں کلاس میں، ایک بیٹھا ہوا ہے 12ویں کلاس میں، ایک D.Ed کا لیکچر سن رہا ہے، اور بیٹھ کر کے وہ جوا موبائل پر کھیل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا محبت ہے تم سے؟ تھوڑا سا آپ سوچ لیں۔ واللہ میں کوئی خطیب نہیں، خطابت کا کے جوہر دکھانے نہیں، صرف اپنے دل کا درد پیش کرنے آیا ہوں۔ تو تمہارے ٹیلنٹ کے دشمن ہیں، وہ جانتے ہیں جس دن تم تعلیم کے میدان میں قدم رکھو گے کوئی ٹک نہیں سکے گا تمہارے سامنے، اس لیے وہ تمہارے بچوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے اور وہ گیم میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ اگر کسی کے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے بچے ہیں۔ کس دھن میں ہو تم؟ بچہ تھوڑا سا روتا ہے، ہم نے موبائل اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کے دے دیا۔ ماں کا بھی یہی حال ہے، باپ کا بھی یہی حال ہے۔ بچہ رو رہا ہے، لو بیٹا، بچہ ضد کر رہا ہے، لو بیٹا۔ کل تک بچے روتے تھے تو ماں باپ چاکلیٹ دیتے تھے، اب بچے روتے تو موبائل دیتے۔ کل مٹھائی دیتے تھے، آج زہر دے رہے ہو۔ اگر اپنے بچوں کے لیے تمہارے دلوں میں محبت ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل سے محبت، بچوں کے دل تو کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا، آج وہ کارٹون کا گیم کھیلے گا، کل PUBG کھیلے گا، کوئی اور گیم کھیلے گا۔ موت واقع ہو رہی ہے، پاگل پن کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ گیم کی نحوست ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے، دنیا کو پتا ہے تمہارے پاس کوئی سنجیدگی نہیں ہے اولاد کو لے کر، تمہارے پاس اولاد کو لے کر کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ باپ دن بھر کماتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، یا تو ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یا تو دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہے، اور وہ اس وقت گھر آتا ہے جب اس کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت گھر سے چلا جاتا ہے جب اس کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس وقت اٹھتا ہے سو کر کے جب اس کے بچے اسکول جا چکے ہوں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ بچے قوم کا مستقبل ہے، بچے ہمارا مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے۔ جو قومیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، اس قوم کے بچے پوری قوم کو عروج اور ترقی پر لے جاتے ہیں، اور جو قوم اپنے بچوں کو صرف کھلانے پلانے کی حد تک رکھتی ہے، وہ قوم کے بچے قوم کے لیے آر بن جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدت اپنی جگہ ہے،
لیکن آئیے تھوڑی سی حقیقت بھی دیکھیں. کیا آپ نے کسی ماں کا ایسا بیٹا بھی دیکھا ہے کہ جو نیزے پر شہادت کے بعد قرآن سناتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کسی ماں کا آپ تاریخ بتائیں نا، آپ تاریخ بتائیں. دوست و دشمن سب اس میں متفق ہے کہ ایک ذات نے نیزے پہ قرآن سنایا، کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ قرآن سنایا. وہ قرآن سنانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نواس رسول امام حسین تھے، جو بیٹے ہیں علی مرتضی باب مدینۃ العلم کے، بیٹے ہیں بی بی زہرا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے، بھائی امام حسن کے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کسی ماں کے بیٹے نے نیزے پہ قرآن نہیں سنایا. فاطمہ کا بیٹا نیزے پہ قرآن کیوں سناتا ہے؟ اس لیے کہ جس ماں کا بیٹا خانقاہ میں قرآن سیکھتا ہے، مدرسے میں قرآن سیکھتا ہے، مسجد میں قرآن سیکھتا ہے، وہ منبر و محراب پہ قرآن پڑھتا ہے. جس کی ماں لوریاں دے کر قرآن سناتی ہے، اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین. یہ ماں کی تربیت ہے. کیا تربیت کے لیے ہم بھی کوئی وقت نکال رہے ہیں؟ یہ صرف تمہارے بچے نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے. اگر تم نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، ان کی تربیت کا خیال نہیں کیا، آنے والا دور بے پناہ بھیانک ہوگا، بڑا دردناک ہوگا. درود شریف پڑھنے آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اب آپ دیکھیں، آج ہم جو ہے وہ اپنے بچوں پر پہلی تو تربیت دینے پر ہم نے کوئی توجہ نہیں کی، کوئی توجہ نہیں کی. ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ماں سیریل دیکھ رہی ہے اور باپ گیا ہوا ہے کاروبار کے حوالے سے، کوئی ٹائم اس نے نہیں دینا. پھر اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں مولانا ہم کیسے اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں، کیسے تعلیم کیسے دیں، ایجوکیشن کے قریب کیسے لے جائیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، کیسے پڑھائیں؟ آج تو تعلیم بڑی مہنگی ہے. دیکھو تعلیم ہر دور میں مہنگی رہی ہے. یہ جو آپ رونا روتے ہو نا کہ تعلیم بڑی مہنگی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. آج کچھ زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، لیکن کل بھی مہنگی تھی، کچھ کم مہنگی تھی. سستی تعلیم کبھی نہیں رہی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس جو ہے وہ خاص طور پہ اگر بہنیں یہاں موجود ہے، بہنیں مائیں موجود ہے، ان سے میں مخاطب ہوں خاص طور پہ. یاد رکھنا کہ آپ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھ رہے ہیں، اکثر بڑی ہستیوں کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو وہ یتیم ہے باپ کے اعتبار سے اکثر. اور وہ یتیموں کو ان ماؤں نے کتنے حوصلے سے پڑھایا، ان یتیموں کو ان ماؤں نے کتنے حوصلے سے پڑھایا. اور آج ہم پڑھانا نہیں چاہتے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے مسلمانوں کو دولت کم نہیں دی، دولت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اپنی دولت کو گٹکا کھا کر تھوکنے میں خرچ کرتے ہیں. آپ صرف اتنا اندازہ کریں، ہنسنے کی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری محفلیں احتساب کے لیے ہوتی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اللہ رسول کی بات سن کر یا قوم کی تباہی کی بات سن کر جن کے ہونٹوں پہ ہنسی آتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں اس پر بہت جو ہے وہ دل میرا ٹوٹتا ہے کہ ابھی میری قوم کو یہ بھی شعور نہ رہا کہ کس بات پہ ہنسنا چاہیے اور کس بات پہ آہیں کرنا چاہیے. ابھی اس قوم کو یہ بھی ہنسنے اور رونے کا مقام کہاں ہے یہ بھی میری قوم کو نہیں پتا. کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، کہاں معاذ اللہ کہنا چاہیے، اس شعور سے بھی میری قوم دور ہو چکی ہے. کتنا افسوس کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا گٹکا کھا کر کے آپ تھوکتے ہیں، آپ صرف روزانہ اس کو کاؤنٹ کریں. اگر 5 روپے کی بھی کوئی پڑی آتی ہے، 10 روپے کی بھی آتی ہے، اور آپ صرف 5 پڑیاں کھا جاتے ہیں تو بھی روزانہ 50 روپے آپ صرف تھوک رہے ہیں. 50 روپے آپ تھوک رہے ہیں روزانہ. اور آپ یہ نہ سمجھیں میں نے کمایا ہے، مولوی کو کیا تکلیف ہے، میں نے کمایا ہے، اس سید کو کیا تکلیف ہے، میں نے کمایا، اس خطیب کو کیا تکلیف ہے. کمایا آپ نے ہے. اور اگر آپ معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید
خرید لیا ہے، اب یہ مال تیرا نہیں ہے، اس کو تو نے اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، یہ مال میرے اللہ کا ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا مجھے مجبور کرتا ہے کہ جس مال کو تو نے اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اب تو گٹکا کھا کر کے اگر اس کو تھوک تھوک کر ضائع کر رہا ہے تو مجھے تکلیف تو ہوگی کہ یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، دیا تو اللہ نے ہے نا۔ اور بحیثیت مومن پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت نوازا ہے، ہم تھوک دیں گے۔ یاد رکھنا ایک دن اللہ کی عدالت میں ضرور کھڑے ہوں گے، اور یہ جو گٹکا کھا کھا کر کے تھوک رہے ہو، سگریٹ پی پی کر کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو، اللہ رب العزت اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کرے گا، کیونکہ قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، دولت کہاں سے کمائی تھی اور کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ کمائی کہاں سے تھی یہ بھی پوچھا جائے گا، اور خرچ کہاں کیا تھا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ زنا کے اڈوں پہ دولت خرچ کرنے والوں، شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرنے والوں، جوئے میں دولت ہارنے جیتنے والوں، گٹکا اور سگریٹ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے والوں، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ کئی بیٹیاں مسلمانوں کی برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی تھی، اور تم گٹکا کھا کھا کر روزانہ سینکڑوں اور مہینوں کے ہزاروں روپے تھوک رہے تھے، اپنی سگریٹ کے ذریعے سے اپنی دولت کو آگ لگا رہے تھے۔ یہ ساجد بھائی جو ہے یہ کیوں ختنہ کا کیمپ رکھ رہے ہیں؟ ناگپور والوں شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج ختنے کو بھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے کیمپ لگانا پڑتا ہے۔ جس قوم کے بچوں کی ختنہ کے لیے پیسے نہ ہو، اگر وہ قوم شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرے گی تو قدرت ان سے پوچھے گی نہیں؟ اچھی طرح یاد رکھنا، قدرت دولت دے کر کے تم کو بھول نہیں گئی ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اس نے بڑے بڑے سلاطین کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے، اور اس نے بھکاریوں کو دولت مند بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ یاد رکھنا اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کا قانون ہے، میں بد دعا دینے نہیں آیا، میں کوسنے نہیں آیا، لیکن حقائق کا سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ جب وہ دولت دیتا ہے اور دولت کا مس یوز کیا جاتا ہے تو وہ دولت چھین بھی لیتا ہے۔ کب تک زنا کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک شراب کے اڈوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ کب تک عیاشوں پہ دولت خرچ کرو گے؟ آپ کو نہیں پتا، میں بہت دور نہیں جاتا، لیبیا کا وہ بادشاہ، ابھی کل کی بات ہے، بہت عرصہ نہیں بیتا نا، انٹرنیٹ سے تو آپ کا تعلق ہم سے زیادہ مضبوط ہے، ہم لوگوں کو تو شاید کم وقت ملتا ہے انٹرنیٹ پر جانے کا، جاتے ضرور ہیں، ہم منع نہیں کرتے کہ مکمل یوز نہ کرو، اس لیے کہ جو ہم خود نہیں کرتے آپ کو بھی کہنا نہیں چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں انٹرنیٹ کو یوز کرو، انٹرنیٹ کو اپنے اوپر مسلط مت کرو، اتنا ہی جتنی ضرورت ہے۔ یار ہمارے یہاں تو کھانا بھی ضرورت کے مطابق کھایا جاتا ہے، کھانے کو بھی ہم مسلط نہیں کرتے اپنے اوپر۔ قرآن کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرف، جس کھانے کے بغیر زندگی نہیں ہے قرآن اس پر بھی پابندی لگاتا ہے، کھاؤ پیو حد سے نہیں بڑھنا، تو نیٹ بھی استعمال کرو حد سے نہیں بڑھنا، حد کے باہر سب چیزیں نقصان دہ۔ یار جب محبت کے بارے میں قید کر دیا گیا کہ محبت بھی کرو گے تو اتنی ہی جتنی حد ہے، جب ہمارے یہاں محبت، اور وہ بھی کون سی محبت جس سے محبت ایمان کی جان ہے، وہ بھی حد میں ہے، حد پار نہیں کر سکتا۔ جب محبت حد میں ہے تو انٹرنیٹ بے حد کیوں ہو رہا ہے، فضول خرچی بے حد کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ لیبیا کا جو شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، حال یہ تھا کہ اس نے باضابطہ طور پر جو عطر وہ استعمال کرتا تھا، اس عطر کے لیے اس نے الگ الگ کمپنیاں بنا رکھی تھی، اس کمپنی کا عطر اکیلا وہی یوز کرتا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک، برطانیہ کے راستوں میں کوئی جو ہے وہ اپنی گاڑی کو جو رفتار انہوں نے متعین کیا ہے اس سے زیادہ وہ دوڑا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ شخص وہ ہے جس نے برطانیہ کا قانون توڑا ہے، جس کا حال یہ تھا کہ بش جیسے لوگ اور برطانیہ کے
ٹونی بلیئر جیسے لوگ اس کے دوست تھے، ان کی بیویوں کے ساتھ اس کے ہاتھ ملانے کے معاملات تھے، یہ سب کچھ تھا۔ ایک مرتبہ جو لباس پہن کے اتار دیا دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کہیں اور بھی تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ ازراہ تکبر اور مس یوز تھا دولت کا۔ غوث پاک بھی پہن کے اتار دیتے تھے، لیکن غوث پاک کا شوق نہیں تھا، نیا اس لیے پہنتے تھے کہ میں پہن کر کے بہانے سے اس کو پرانا کر دوں گا ایک دن کا، اور دوسرے دن یہ میری وجہ سے قیمتی لباس کسی غریب کو پہننے کو مل جائے گا۔ حکمت یہ تھی اس میں، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ لیبیا کے شہزادے کا حال تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی زندگی کا اینڈ کیسے ہوا؟ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر، ایک چھوٹے سے کمرے میں آخری دن اس کو گزارنے پڑے، اور کس طرح گزارے اس نے؟ وہیں پر وہ پاخانہ بھی کرتا تھا، وہیں پیشاب بھی کرتا تھا، وہیں سوتا بھی تھا۔ جب وہ گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے وجود پر جو ہے ایک موٹا کپڑا تھا اور موٹا جبہ تھا، اور اس سے پاخانے کی بدبو آ رہی تھی، کیونکہ وہ وہیں اس کو سونا پڑتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اینڈ ہے۔ 1450 سال 900 سال 1000 سال پہلے کے واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کل کی بات ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال کرو، یا تم کرو یا تمہاری بیویاں کرے یا تمہارے بچے کرے، قدرت دولت چھین لے گی۔ برکت کب دے گی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کی نعمت پہ جب تم شکر کرو گے، اور شکر کیا ہے؟ صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، شکر کے 3 درجے ہیں، زبان سے، عمل سے، دل سے۔ زبان الحمدللہ کہے، دل شاکر رہے، اور کردار اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غداری نہ کرے۔ اس نے نعمت جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر نعمت کو خرچ کرے، دولت کو خرچ کرے، زندگی کو خرچ کرے۔ یہ ہے کردار کے ذریعے سے شکر۔ اب بتاؤ، زبان تو الحمدللہ کہتی ہے، دل کہتا نہیں، پتہ نہیں، لیکن کردار تو الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہے۔ مسجد میں دینے کی بات آئے گی تو کہتے ہیں مولانا بہت مندی ہے، مدرسوں میں دینے کی بات آئے گی، دین کی راہ میں بہت مندی ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی کا خرچ کرنے کے لیے نکلیں گے تو بھول ہی جاتے کہ مندی بھی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز مت کر۔ اللہ نے جتنی دولت ہمیں دی ہے میرے بھائیوں، بہت دولت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم اس کو خرچ صحیح مقام پہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دولت صرف اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری کمائی ہوئی دولت قوم پہ خرچ کرنے کے لیے بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا سوچو تو دوسروں کی بچوں کے بھی تعلیم کا سوچو۔ ایجوکیشن پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہنے چلا تھا کہ اکثر بڑے بزرگان دین آپ دیکھیں گے کہ یتیم تھے باپ کے اعتبار سے، ان کی مائیں بڑی غریب تھی، پڑھایا کتنا؟ دیکھو سرکار غوث العظم دستگیر کی امی جب غوث پاک 18 سال کی عمر میں آئے، کہا امی مجھے جیلان میں میری تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی، مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے بغداد۔ وہ ماں نے روکا نہیں، بلکہ پیسے دیے، اور بعد میں بھی پیسے دیتی رہی، بھجواتی رہی۔ تاریخ میں ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے، بھجواتی رہی پیسے، اور کہا کہ بیٹا تیری ہماری ملاقات اب انشاءاللہ میدان محشر میں ہوگی۔ اور کتنا پڑھایا بیوہ ہونے کے باوجود، کہ سرکار غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم آپ کو نظر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محبوب الہی کو دیکھ لیں، محبوب الہی کی امی چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ، اور چرخہ چلا کر کے آپ کی تعلیم کا انتظام کرتی تھی۔ حتیٰ کہ جب دستار بندی کا ٹائم آیا تو استاد نے کہا محمد احمد بیٹے دستار کے لیے کپڑے کا انتظام کرو، خرید کر کے لاؤ۔ یہ گھر آتے کہا امی دستار بندی ہونے والی ہے، کپڑے کا انتظام کرنا ہے جو سر پہ بزرگان دین باندھیں گے۔ کہا بیٹے اپنے پاس پیسہ نہیں ہے، استاد سے کچھ دن کی مہلت لے لے، تیری دستار میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ اس غربت کے ماحول میں بھی ماؤں نے پڑھایا۔ صابر پاک کی امی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے مثال ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں غریب ہے غریب ہے، یہ سب ڈنڈورا مت پیٹو۔ آپ 3 ٹائم کھانے کی بجائے 1 ٹائم کھاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ 1 ٹائم کھانے کی بجائے آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ بچے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں،
وہ ہمیشہ چپکتے ہیں ماں باپ ہی سے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن بچپنے میں ہم ان کو قریب نہیں کرتے، ان کو پھر ماں باپ سے بچپنے ہی سے دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دیکھتے کہ میرا باپ مجھے ٹائم نہیں دیتا، امی بھی ٹائم نہیں دیتی، تو پھر وہ اپنا کوئی محب، کوئی دوست، کوئی غمگسار خود ہی تلاش کرتے ہیں، یا اچھا ہو یا برا ہو، پھر وہ انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بچپنے میں بچوں کو ہماری ضرورت تھی، ہم نے ان کو قریب نہیں کیا، اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بچوں کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے۔ اب بوڑھا باپ اور ماں سوچتے ہیں میرا بچہ آ کر کے بیٹھے، جب وہ بیٹھنے آ رہا تھا تو آپ نے اس کو بیٹھنے نہ دیا، اور اب آپ انتظار کر رہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ قصوروار آپ ہیں، اتنا بڑا قصور مت کرو کہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کہ مصداق ہو جائے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ تو ٹیلنٹ، ہمارے بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے نا، اس سے بڑی تکلیف ہے اگیار کو، اس لیے الگ گیم ہمارے درمیان، نشاور چیزیں ہمارے درمیان، ماں باپ سے بغاوتوں کی سیریل ہمارے درمیان۔ آئیے تو یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری چیز دیکھو، ہم کس طریقے سے خدمت خلق کے معاملے میں ہماری تاریخ کیا تھی، خدمت خلق کے معاملے میں ہماری تاریخ کیا تھی، اسلامی تاریخ۔ بس ایک دو باتیں، ایک باتیں لیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ مجھے پتہ ہے عنوان بڑا وسیع ہے، ٹائم اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن اللہ برکت دے، میں بات جلدی آگے بڑھوں۔ اللہ کے رسول نے دنیا سے تشریف لے گئے، حضور نے کوچ فرمایا دنیا سے بظاہر، اور رسول اللہ کے پہلے خلیفہ اور جانشین سیدنا ابو بکر صدیق مصلی امامت پر اور جو ہے وہ خلافت کی کرسی پہ بٹھائے گئے۔ صحابہ کے امام ہیں، صدیق اکبر صحابہ کے امام ہے، امام الصحابہ ہیں صدیق اکبر، اور صدیق اکبر سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد کے معاملے میں یا رافضیوں سے صلح کرتے ہو یا تفضیلیوں سے صلح کرتے ہو۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ ہم صدیق اکبر کو صحابہ کا امام مانتے ہیں، اور مولا کائنات بھی مانتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا، یعنی مصلی پہ کھڑا کیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے امام ہے، صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خلافت الگ ترتیب ہے، اور چوتھے خلیفہ مومنوں کے مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ایک ترتیب ہے۔ ہم اسی طرح فرشتوں میں بھی جو ہے وہ افضلیت کے قائل ہیں۔ رسول ملائکہ سارے فرشتوں میں افضل ہے، اور رسول ملائکہ کو غیر رسول مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ فرشتوں کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں، کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ کسی فرشتے کی ادنا سی توہین نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کوئی معمولی ذات نہیں ہے، جبریل وحی لانے والا فرشتہ ہے، اور ان کی تعظیم ہم پہ لازم ہے۔ اور میرے امام نے مگر جبریل کی شان بیان کرتے ہوئے یوں بھی کہا ہے کہ تیرے در کا دربان، سبحان اللہ، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ بہرحال فرشتوں کی تعظیم ہم پر لازم ہے، صحابہ کی تعظیم لازم ہے، اور انبیاء کی تعظیم لازم ہے، اور ہمارا پورا مذہب و مسلک ہی تعظیم سے بھرپور ہے۔ بے شک حق ہے۔ جب تعظیم کریں گے تو تعظیم والے بنیں گے۔ بہرحال تو بات دور نکل گئی، تو عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، کاموں کی فہرست بنی، یہ اس کو دیں گے، یہ اس کو دیں گے، یہ اس کو دیں گے، یہ اس کو دیں گے۔ ایک کام تھا کہ حضور کے ظاہری دور میں ایک بڑھیا ہے جس کا کوئی ہے نہیں، اس کے گھر کا کام کاج بھی کسی نہ کسی نے کرنا ہے، اس کی جگہ صدیق اکبر نے خالی چھوڑ دی، اس پر کسی کا نام نہیں لکھا۔ اب ہر شخص سوچنے لگا کہ یہاں کسی کا نام نہیں ہے تو یہ کام میں ہی کر لوں گا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذمہ داری دو بھی تو لوگ نہیں کرتے، اور وہاں حال یہ ہے ہر شخص سوچتا ہے کہ میں کر لوں گا، کیونکہ وہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک
نیکی کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن. بہرحال فاروق اعظم نے پوری طبیعت بنائی کہ میں جاؤں گا اور یہ کام میں نے کرنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز ہو گئی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوگ چلے گئے. فجر کی نماز کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھی. نماز فجر پڑھنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم گئے تو دیکھا کہ اس بڑھیا کے گھر میں سب صاف صفائی ہو چکی ہے، ساری چیزیں ترتیب سے لگی ہوئی ہے. سوچا اتنی صبح کے کون کام کر گیا. دوسرے دن تھوڑا اور پہلے گئے، پھر بھی کام ہو چکا تھا. اس دن اور پہلے گئے، اور بھی کام ہو چکا تھا. ایک دن عشاء پڑھ کر کے چلے گئے تو کیا دیکھا کہ جب رات کچھ گزری تو کسی نے اپنے چہرے پر جو ہے وہ چہرہ چھپا رکھا ہے. لوگ یہاں گناہ کرتے وقت چہرے چھپاتے ہیں، میرے نبی کے یاروں کی شان تو دیکھو. سبحان اللہ. نیکیوں میں کتنا اخلاص تھا کہ نیکی کرتے وقت چہرے چھپائے جا رہے تھے. یہاں تو حال یہ ہے اگر کونسلر بھی بیچارہ یا کارپوریٹر بھی جمعہ کی نماز کہیں پڑھتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ واٹس ایپ پر آ جائے کہ میں نے بھی جمعہ کی نماز پڑھی ہے. یہ حالت ہے، قوم کا حال یہ ہے. اور وہاں نیکیاں اللہ اکبر چھپائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور بڑی بڑی تصویریں چھپواتے ہیں. لوگوں اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو. صلہ اللہ سے لینا ہے اور تشہیر کرتے پھرتے ہیں. اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرنا سیکھو. اور یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر وہ ضائع نہیں ہوتا، اس کی خوشبو باقی رہتی ہے. اور جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا پھر اس کا کوئی صلہ بھی نہیں ہوتا. قیامت کے دن قدرت کہے گی جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسی سے صلہ مانگ لے. تو سیدنا فاروق اعظم بیٹھے تو کیا دیکھا کہ کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کر آتا ہے، اندر گھستا ہے، کام کر کے جب دبے پاؤں نکلنے لگتا ہے فاروق اعظم نے دامن پکڑ لیا. محترم ذرا ہمیں بھی تو پتا چلے کہ یہ پراسرار خادم بڑھیا کا کون ہے. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو وہ کوئی اور نہیں میرے نبی کا یار غار صدیق اکبر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. یہ اپنی تاریخ ہے، یہ اپنی تاریخ ہے اسلام کی کہ ایک بے سہارا بڑھیا کی خدمت کے لیے اتنے قدم اٹھ رہے ہیں. اور آج اپنا حال یہ ہو گیا ہے ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کی خدمت کے لیے اپنے پاس ٹائم نہیں. ہماری تاریخ یہ تھی، وہ بڑھیا عورت کا نام بھی نہیں ملتا تاریخ میں، لیکن وقت کا صدیق اکبر، وقت کے فاروق اعظم اس کی خدمت کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. اور یہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرو اللہ جلدی سے میرے باپ کو اٹھا لے. یہ آج ہمارا حال. کتنی فکر گندی ہو گئی ہے. کس کو اٹھانے کی بات کر رہا ہے میرے عزیز؟ وہ جو تیرے لیے بے لوز دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کے برابر پھر کسی کی دعا اس وقت نہیں ہے. پیر صاحب کی دعا کی لالچ کرنے والوں، سید صاحب کی دعا کی لالچ کرنے والوں، بڑے سے بڑا پیر دعا کرے. ناگپور والوں پھر کہتا ہوں برا نہیں ماننا، اس لیے کہ حق تلخ ہوتا ہے. بڑے سے بڑا پیر آپ کے لیے دعا کرے، اللہ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیر کی دعا آپ کے حق میں ضرور قبول کرے. وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے. لیکن تیرے ماں باپ کی دعا تیرے حق میں ایسی ہے. میرے نبی نے فرمایا دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کا دعائی لکم، فرمایا کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون سی دعا؟ اسی دعا کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد کا دعائی لکم، فرمایا کہ جیسی میری دعا تمہارے لیے ہے ویسے تمہارے باپ کی دعا بھی تمہارے حق میں ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. یعنی حضور امت کے لیے دعا کرے تو امت کے حق میں میرے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور باپ دعا کرے تو باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی. سبحان اللہ. حق ہے. ان سے دعا لینے کی بجائے کتنی دعاؤں کے پیچھے جا رہے ہو. اصل چھوڑ کر ہم رسومات کے چکر میں بہت پڑے ہوئے ہیں. ذرا سا رسومات سے نکلو، رسومات کے خول سے نکلو. ارے جس نے اویس قرنی کو وہ منزل عطا کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فاروق اعظم اور مولا علی سے کہا تھا کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے.
جانے دعا جس کو دعا کا حکم دے رہا ہے. پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ اویس کی کیا خاصیت ہے کہ اس سے دعا کروائی جا رہی امت کے لیے؟ فرمایا میرے عشق میں ماں کا وفادار ہو گیا ہے، قدرت نے یہ منصب عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بوڑھے ماں باپ کو بیوی کے کہنے پہ ڈانٹا جاتا ہے، بچوں کے مطالبات تو پورے ہوتے ہیں. چھوٹے سے بچے نے کہہ دیا ابو آتے آتے یہ لے کر آنا، تو 50 بار سوچتے میرے بیٹے نے کہا ہے، باپ نے بھی کہا تھا ذرا اس کا بھی کوئی خیال ہے، ماں نے بھی کہا تھا ذرا اس کا بھی خیال ہے. اصل تاریخ بھولے ہونا، اس لیے یہ سب ٹینشن ہے. چلیے اب بات اختتام کی طرف پہنچاتے. بہت وسیع عنوان ہے. ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے کہتا ہوں اگر آپ کے تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو گھنٹوں بولا جاتا، لیکن آپ سے زیادہ تھکن کے احساس سے زیادہ مجھے اپنی بات کے خطیب کا احساس ہے. آئیے اپنی تاریخ کیا ہے دیکھو، آج اپنی پہچان کیا ہے. ایک بائک والا دوسرے بائک والا سے ٹکرائے نا، غلطی اپنی ہوگی، پھر بھی ماں بہن نکالیں گے، دکھتا نہیں تجھے، اندھا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہے. یعنی جھگڑالو مطلب مسلمان، جس کو دیکھ کر کے یعنی کہ لوگوں پریشان ہو جائیں. اگر کسی کو پہچاننا ہونا، جھگڑالو مطلب مسلمان، بھویں چڑھی ہوئی مطلب مسلمان، اللہ ماشاءاللہ، اپنی غلطی پہ دوسرے کو دوشی ٹھہرانے والا مسلمان، بے مروتی کا اظہار کرنے والا مسلمان. یہ سب چیزیں ہیں نا. آؤ اپنی تاریخ کیا ہے. روم پر اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا. ایک وقت تھا روم پر اسلامی حکومت تھی اور یہ کارنامہ انجام دیا تھا جانشین دوم میرے رسول کے دوسرے جانشین سیدنا فاروق اعظم نے. روم فتح ہوا تھا آپ کے دور خلافت میں. روم سے اسلامی حکومت ختم کر دی گئی. بڑی تعداد تھی، لاکھوں کی تعداد تھی مسلمانوں کی روم کی زمین پر. اب ہوا یہ کہ رومی جو عیسائی تھے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کر رہے تھے. انہیں قتل کرو. اس وقت کے علماء نے یہ مشورہ دیا مسلمانوں کو، حلیہ بدلو اور جان بچانے کے لیے جلدی جلدی روم سے باہر نکلو. جو بھی صورتحال ہو سکتی تھی اس دور کی، حلیہ بدلو. اب ذرا دھیان دینا، عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان عیسائیوں جیسا لباس پہن کر، کوٹ پینٹ پہن کر اپنی جو مخصوص شناخت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تبدیل کر کے روم سے نکل رہے ہیں. پادریوں کی میٹنگ کی گئی، کہا کہ یہ حلیہ ہمارے جیسا بنا کر بھاگ رہے ہیں جان بچا کر، اور ہمیں ان کو قتل کرنا ہے، ان کی نسل ختم کرنا ہے. کیسے پہچانے کہ عیسائی کون ہے مسلمان کو؟ عیسائی اور مسلمان میں فرق کیسے کریں؟ تو ایک بہت بڑا جو ان کا پادری تھا، اس پادری نے مشورہ دیا، ایک کام کرو، ایک بندے کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر اس کو تڑپتا ہوا دروازے پہ چھوڑ دو، اور اس سے کہنا کہ وہ ہر جانے والے کو کہے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ. جو لوگ گزر جائیں گے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، جو رک جائے گا وہ مسلمان ہوگا. اپنی پہچان کیا تھی میرے عزیز؟ جان بچا کے بھاگنے والا پیروں سے کون ٹکرا رہا ہے یہ بھی ہوش نہیں ہوتا، کیونکہ جان پہ بنائی ہے نا. لیکن عیسائی پادری بھی جانتے تھے کہ رحمت للعالمین کی امت اپنی جان کا سودا تو کر سکتی ہے مگر اپنے کردار کا سودا نہیں کر سکتی. تو کہا کہ چھوڑ دو کٹا ہوا جسم. اور ہوا یہی، دیکھ رہے تھے آنکھیں لگا کر کے کہ لوگ گزرتے جا رہے، وہ چلا رہے پانی پلاؤ، پیاس لگی پانی پلاؤ. لوگ گزرتے جا رہے تھے. ایک جوان، اس وقت اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، شاید اس نے جان بچانے کے لیے مکمل عیسائیوں کا حلیہ اوڑھ لیا تھا. وہ سوچتا تھا آگے بڑھنے کو، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پیر میں زنجیر ڈال دی ہو. رک گیا، پلٹا، پانی لیا، اس کے قریب گیا، پکڑ لیا گیا. کہا چھوڑو مجھے، کون ہو؟ کہا تم مسلمان ہو. کہا میرا حلیہ تو دیکھو، میں مسلمان حلیے میں دکھتا ہوں تمہیں. کہا نہیں تم مسلمان ہو. جب تحقیق کی گئی
وہ مسلمان ہی نکلا۔ اس پادری سے پوچھا گیا تھا تم نے یہ تدبیر کیسے، بلکہ تدبیر نے یہ مکر کیسے تم نے اختیار کیا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مسلمان سخت دل نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کے رحم سے، اپنے دلوں کے رحم سے پہچان تھی۔ آج تو گھر کا کچرا پڑوس کے آنگن میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے تو پولیس اسٹیشن تک ہم چلے جاتے ہیں۔ مرغی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، بکری غلطی سے کسی کے آنگن میں باندھ دی گئی ہے، یا قربانی کے جانور نے جو ہے کسی کو سینگ مار دیا، اسی پہ قتل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ اپنی تاریخ تھی کہ کٹے ہوئے وجود کو پانی پلانے والا مسلمان مانا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے بہت بڑی اپنی تاریخ ہے۔ بس گفتگو کا اختتام اس پر کر دیں، گفتگو کا اختتام اس پر کرتا ہوں۔ دیکھو آج وعدہ کر کے وفا کرنا، اس پر کوئی توجہ نہیں، اور وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے۔ شاید آج یہ ہمارے دماغ سے نکل گیا۔ اگر آپ نے اپنے بچے سے کہا نا بیٹے میں اتنے ٹائم آ جاؤں گا انشاءاللہ، تم کو لے جاؤں گا کہیں، آپ پہ لازم ہو گیا ہے، وعدہ کیا ہے نا، اس بچے سے بھی آپ کو وعدہ وفا کرنا۔ کسی دوست سے کہا نا اتنے وقت ملیں گے، وعدہ کیا آپ نے، اگر وعدہ کیا۔ آج وعدہ خلافی کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، جھوٹ بھی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، غیبت بھی گناہ نہیں سمجھی جا رہی ہے، وعدہ خلافی بھی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی پہچان یہ، امانت رکھو تو خیانت کرے گا، جب منہ کھولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور وعدہ کرے گا تو وفا نہیں کرے گا۔ یہ حضور نے منافق کی پہچان بتائی۔ اس آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں نا۔ آپ بہت بڑے بنتے ہیں نا، ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے سوا ہم کسی کو جنتی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا اس حدیث کے آئینے میں اپنا منہ تو دیکھ لو نا، کہاں ہیں ہم؟ دین ہمارے اندر کتنا ہے؟ دین سے دور ہو گئے۔ امام کہتے ہیں دن لغو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کافر سے بھی اگر وعدہ کیا ہے اس کو بھی وفا کرنا ہوگا۔ ایک خوبصورت سا اپنی تاریخ کا واقعہ پیش کروں اور بات اینڈ کر دوں۔ انشاءاللہ پھر کئی موقع ملے گا تاریخ اسلام اور ہم پر گفتگو ہوگی، لیکن سن لے بہت چھوٹی سی بات۔ بدر کی جنگ ہے۔ کون سی جنگ ہے؟ بدر کی۔ مسلمان صرف 313 ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، 313 مسلمان ہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ یہاں صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے بس، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے۔ ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سواری پر 3 لوگ سفر کر رہے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی خود اپنی سواری پر بھی 3 لوگوں کی باری تھی۔ ایک تو خود حضور علیہ السلام تھے، دوسرے مولا علی تھے، تیسرے حضرت مرثد ابن ابی مرثد تھے۔ آپ سوچئے جب حضور کی باری پوری ہو گئی نا، کیونکہ ایک سواری پہ 3 لوگ متعین تھے، کوئی ایسا قائد تو لائے، کوئی ایسا قائد تو لائے۔ یہ اپنی تاریخ ہے، صرف اپنی تاریخ۔ اپنے ماننے والوں کے کندھوں پہ بیٹھنے والے تو آپ دیکھیں گے، لیکن اپنی سواری پر غلاموں کو بٹھانے والا صرف اسلام میں دیکھیں گے۔ یہ فاروق اعظم کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا نا کہ بیت المقدس جاتے وقت اپنی سواری پہ اپنے غلام کو بٹھائے، وہ یوں ہی پیدا نہیں ہوا تھا، بدر کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تھا، اس کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوا۔ حضور کی اپنی سواری ہے، اس پہ بھی 3 لوگوں کی باری ہے، ایک خود حضور ہیں، دوسرے مولا علی ہیں، تیسرے حضرت مرثد ہیں۔ حضور پہلے چلے، باری مکمل ہو گئی، حضور اتر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے کہا تم دونوں میں سے کوئی ایک چڑھ جاؤ۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کریم آقا، بندہ پرور آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کو سونپتے ہیں، ہم اپنی باری آپ کو سونپتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہمیں ایسا کہہ دے تو کہتے استغفر اللہ، لیکن پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی فارمیلٹی الگ ہے، عمل کرنے کا جذبہ الگ ہے نا۔ ہمیں کبھی کوئی ایسا کہہ دینا کہ میں اپنی باری آپ کو سوچوں گا استغفر اللہ، لیکن پھر بیٹھے ہی رہیں گے۔ مگر قربان وہاں کیا پیورٹی ہے،
جب دونوں نے کام اپنی باری آپ کو سونپتے ہیں تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا بتائیں؟ کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ اور پھر امت کو درس دینے کے لیے دوسرا جملہ یہ کہا تھا، کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ حالانکہ قربان انہیں دیکھنے والا صحابی بن جاتا ایمان کی حالت، لیکن امت کے درس کے لیے کہا تھا کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ اور کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ اور پھر دونوں کو اصرار کر کے باری مقرر کی، اور دنیا دیکھ رہی تھی نبیوں کا امام نیچے چل رہا ہے اور غلاموں کو اپنی سواری پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ بدر کی بات آئی تو میں نے کہا یہ اپنی تاریخ ہے میرے بھائی۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر چندہ بھی دے دینا اور اس کو بلائیں وہ نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں اچھا اب چندہ دینے آؤ لینے آؤ پھر دیکھتے ہیں چندہ آپ نے اس بندے کو دیا تھا یا اللہ کے لیے دیا تھا۔ یہ قوم کا حال ہے، اتنی خود غرض ہو گئی ہے میری قوم، دین بھول گئے نا، سب دین میں ہے، دین بھول گئے، اسی لیے درندوں سے بدتر ہو گئے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ بدزن ہو رہے ہیں، آؤ دین پر عمل کرو۔ کتابوں والے دین کو لوگ اس سے آنکھیں چرا سکیں گے، لیکن اگر تم دیندار ہم دیندار بن گئے لوگ اس سے تھوڑی آنکھیں بند کریں۔ دیکھو لوگ عربی اردو زبانیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن کردار کی زبان وہ ہے، کردار کی زبان جو سب سمجھتے ہیں۔ مالابار کے ساحل پر، جسے ہم کیرلا کہتے ہیں، کیرلا کے ساحل پر صحابہ آئے تھے، تقریر کرنے نہیں آئے تھے، وہ لوگ جلسے کرنے کانفرنس سے کرنے نہیں آئے تھے، وہ تجارت کرنے آئے تھے۔ لیکن تجارت کرنے کے لیے جب وہ لوگ آئے تھے، مالابار والے تجارت کے لیے ان کے سامنے آتے، ان کو سچ بولتے ہوئے پاتے، عیب دار چیزیں دکھا کر بیچتے ہوئے پاتے، ان کو وعدہ وفا کرتے ہوئے پاتے۔ ان کا یہ کردار دیکھ کر بادشاہ سے کہا گیا ایک ایسی مخلوق آئی ہے جو لگتا نہیں کہ زمین کی مخلوق، ایسا لگتا ہے آسمان کی مخلوق آئی ہے۔ بادشاہ دیکھنے آیا، زبان نہیں جانتا تھا، ارے ان کی زبان تو مسلمانوں کے ہم بھی نہیں جانتے، آج تک آپ بھی نہیں جانتے، لیکن وہ زبان نہیں جانتا تھا۔ اللہ اکبر، زبان نہیں جانتا۔ مالاباریوں کی زبان ہم نہیں جانتے، ہے نا، وہ تو عربی تھے نا جو آئے تھے، اور مالاباریوں ان کی زبان کیسے سمجھ سکتے تھے، ان کی زبان کیسے سمجھ سکتے تھے، لیکن کردار جو دیکھا، وقت کا بادشاہ مسلمان ہوا۔ اور وہ جو صحابہ آئے تھے نا، وہ لنگی پر تھے اور کرتے پر تھے، اس وقت جیسا ہوگا بادشاہ نے بھی وہی لباس اختیار کیا، آج تک اس کا اثر ان کی زندگی پہ نظر آتا ہے۔ لوگ کتابوں کے دین سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کردار میں جو دین چھلک رہا ہے نا اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اور ہم نے بڑی غلطی یہ کی ہے، کردار سے دین نکال دی، دین کتابوں میں رہ گیا، دیندار قبروں میں چلے گئے، اب ہم صرف نمائش کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، نمائشوں سے کچھ نہیں ہوگا، حقائق کی طرف آؤ، حقیقتوں کی طرف آؤ، اور یاد رکھنا آپ کے بارے میں کسی کا بھی اسٹیٹمنٹ کچھ بھی ہو، اگر قدرت نے آپ کو مقبول بنا لیا ہے تو آپ کسی کی فکر نہ کریں، اور دنیا آپ کے نام کے ڈنکے بجا رہی ہے اور قدرت آپ سے ناراض ہے تو آپ کو آخرت میں کچھ نہیں مل سکتا۔ اپنے حالات اور اپنی کیفیات لوگوں کے سامنے اچھا پیش کرنے کی بجائے قدرت سے اپنے معاملات درست کرو۔ قدرت کی نگاہ میں ہم کیا ہیں یہ اس کی فکر کرو، اس کی سوچ کرو۔ دنیا کی زبانیں تو بدلتی رہتی ہے، آج کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو کل کسی کے بارے میں کچھ ہے، لیکن قدرت جسے اپنا بنا لیتی ہے پھر اس کی بات ہی جدا ہوتی ہے۔ اس لیے قدرت کے وفادار بننے کی کوشش کرو، اپنے اندر دین پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو بات وہ اختتام کو پہنچ رہی تھی، بیچ میں بات نکل آئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ 313 مسلمان، 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، زنگ آلود تلوار ہے۔ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ اس وقت سامنے 1000 کا لشکر تھا، 2 صحابی آئے، یعنی 313 میں اب اضافہ ہونے والا ہے، 315 ہونے والے ہیں، 2 آ گئے۔ بہت ضرورت تھی، حضور علیہ السلام پوری رات دعا کر رہے تھے، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو مدد کرے گا؟ مولا اپنا وعدہ پورا کر دے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سارے صحابہ سو رہے تھے، تنہا میرے نبی ایک درخت کے نیچے دعا کر رہے تھے، دعا میں اتنے مصروف تھے کہ چادر زمین پہ آ گئی اور حضور مصروف دعا تھے، رو رہے تھے۔ صدیق اکبر اٹھے، چادر ڈالی اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا یا رسول اللہ، آپ جو ہے وہ اتنی مشقت نہ فرمائے حضور، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ حضور جانتے تھے وعدہ پورا ہوگا، اس لیے کہ حضور کے تربیت یافتہ کا جب یہ یقین تھا تو حضور کا یقین کیا ہوگا۔
یہاں ایک بہت خوبصورت سی بات کہی ہے کسی مورخ نے، صحابہ سو رہے تھے بدر کی رات، اللہ نے ان پہ نیند مسلط کر دی تھی، نیند طاری کر دی تھی، تنہا حضور جاگ رہے تھے۔ حضور بھی سو جاتے، حضور کیوں جاگ رہے تھے؟ اس لیے کہ نبی قوم کا مقدر ہوتا ہے، جس قوم کا مقدر جگ رہا ہوتا ہے وہ شکست نہیں کھا سکتی بلکہ وہ کامیابی ہوتی ہے۔ نبی جگ کر سونے والوں کو کہہ رہے تھے گویا کہ تمہارا مقدر جگ رہا ہے۔ سنیو، ہم بھی مقدر والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی رات رات بھر جگ کر گویا بتا رہے ہیں اے میرے غلاموں میں تمہارا مقدر ہوں، میں جگ رہا ہوں، اور جس کا مقدر جگتا ہے وہ قوم رسوا نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی نبی کے قریب تو آئے، تو دو بندے آئے، سرکار سے انہوں نے کہا آقا ہم آ رہے تھے، ہمیں لوگوں نے پکڑ لیا، قریش نے پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا بدر میں۔ تو کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے کیونکہ تم محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم جائیں گے تو وعدہ کرتے ہیں تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم صرف بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اس لیے کہ جنگ تھی نا، سوچا کہ یہ کہہ کے جان چھڑا لو، وہاں جائیں گے حضور کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں گے۔ لیکن جب صحابہ نے، دو صحابیوں نے یہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ مل کر تمہاری قوم سے نہیں لڑیں گے ہم، بلکہ ہم وہاں جا کر صرف بیٹھ جائیں گے، سرکار نے فرمایا افراد کی ضرورت تو بہت ہے مگر چونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے کافر سے، اس لیے اب تمہیں بیٹھے ہی رہنا ہوگا، میں تمہیں کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے وہاں 313 ہی نے لڑا، ان دونوں کو شامل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ کافروں سے وعدہ کر چکے تھے، کافر کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ وفا کیا گیا۔ سنیو ذرا سوچو تو اس تاریخ کے آئینے میں ہم کہاں ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ آئیے اس پر عمل کریں، تاریخ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور یہ محنت اس سرزمین پر جن علماء نے کی ہے ان علماء کے سرخیل کو فقیہ ملت مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، فقیہ اعظم مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ناگپور کو تاج پور جنہوں نے بنایا ہے، ان علماء کے سردار کو دنیا فقیہ اعظم مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے کئی حضرت کے شاگردوں کی زیارت کی ہے، مجھے احساس ہوا کہ جن کے شاگردوں کی علمی لیاقت کا عالم یہ ہے تو اس ذات کی علمی لیاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک ہی بات کہہ دوں، میں بہت زیادہ ان کے حوالے سے نہیں جانتا، لیکن ایک بات صرف کہہ دوں، جو انتخاب بابا تاج الدین ہو، سبحان اللہ حق ہے، اس لیے کہ اگر ہم کسی کو اپائنٹ کریں، اگر ہم کسی کا تقرر کریں تو ہمارے تقرر کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ جو اقلیم ولایت کا تاجدار ہو اس کی اپنی طبیعت میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب حضور سیدی سرکار شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم شبیہ غوث اعظم حضور اشرفی میاں کے ساتھ جب مفتی عبدالرشید علیہ رحمہ ناگپور کی سرزمین پہ تشریف لائے اور ملاقات ہوئی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس وقت بابا تاج الدین نے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب کو دیکھ کر کہا تھا کہ ان کی یہاں ضرورت ہے، سبحان اللہ، جس کی ضرورت تاج ملت و دین محسوس ہو۔ ضرورت اللہ والوں کو کیا ضرورت ہے، لیکن قربان الفاظ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، کہا کہ ان کی یہاں ضرورت ہے، جس کی ضرورت کو بابا تاج الدین محسوس فرمائیں اسی کو مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اس طرح کے کام اجتماعی شادیوں کے اور خدمت خلق کے کام ہونے چاہیے۔ آپ سب اس میں آگے بڑھیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری کمیٹی کو، ساجد بھائی کو بھی۔ ایک قول سن لیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے؟ جتنے زمین پر ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا
جو سب سے قریبی رستہ ہے اس کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ بندہ مخلوق کی خدمت کر کے جتنی جلدی اللہ کے قریب پہنچتا ہے، کسی عمل سے اتنی جلدی وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ خدمت خلق ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، اور گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو فعل معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔